امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کی تصدیق۔ سرکاری میڈیا پر اعلان میں بتایا گیا کہ رہبر انقلاب اسلامی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ حملہ ہفتے کے صبح کیا گیا جب وہ اپنے تفویض کردہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ایران نے آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سابق صدر محمود احمدی نژاد اور ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا جلد اسرائیل اور امریکی اڈوں پر شدید حملے شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ صہیونی مجرموں اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی نے سلامتی کونسل میں کہا کہ ایران پر حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں عام شہری مارے گئے۔ مناب شہر میں 100 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ عالمی قوانین کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب، روس اور پاکستان کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئے۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روضوں پر سرخ لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ شہادت سے پہلے مقدس روضوں پر نارمل لائٹیں روشن تھیں۔ ایرانی میڈیا نے آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ ایرانی قوم اپنے اسلامی اسباق کو اچھی طرح جانتی ہے، یہ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا قول بھی نقل کیا کہ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا کوئی شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ خامنہ ای کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ ایران پر حملے کے بعد سفارت کاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی۔ ایران کا رد عمل ان کی توقع سے کم رہا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اس سے دگنا ہوگا۔ ایران نے امریکہ اسرائیل کے فوجی اڈوں پر نیا حملہ شروع کر دیا۔ اسرائیل کے وسطی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ عراقی ریجن اربیل میں امریکی بیس پر حملہ۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دبئی میں متعدد زوردار دھماکے سنے گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے حملوں کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت قابل مذمت ہے۔ ایران کا رد عمل پورے خطے میں پھیل رہا ہے۔ پرامن حل کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ ایران پر حملوں اور جوابی ایرانی کارروائی سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ایران کے معاملے پر سفارتکاری کے مواقع کے ضائع ہونے پر افسوس ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی ایران پر حملے کی مذمت۔ پاکستان کی جانب سے خلیجی ممالک پر بھی حملے کی مذمت۔ کہا کہ کئی عرب ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے تھے۔ مذاکرات کے دوران سفارتکاری ڈی ریل کی گئی۔ پاکستان کا ایران میں اسکول میں مارے گئے بچوں اور یو اے ای میں مارے گئے شہری پر بھی اظہار افسوس۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو جارحیت قرار دے دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ جارحیت کر کے ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔ ایران کے خلاف امریکی الزامات بے بنیاد ہیں۔ IAEA نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ عراق جنگ کے لیے بھی بے بنیاد دعویٰ کیا گیا۔ مذاکرات کرنے والے ایران کے شہریوں پر حملوں کی یورپی ممالک مذمت نہیں کر رہے۔ ایران کے معاملے پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ چینی مندوب کا شہریوں پر حملوں سے گریز کا مطالبہ۔ کہا کہ کشیدگی فوری ختم کی جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ فرانس نے کہا ہے کہ ایران اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے۔ خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران خطے میں عدم استحکام کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات کرے۔
200 اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 500 اہداف پر رات گئے بمباری، امریکی حملے بھی جاری، 201 ایرانی شہری شہید اور 747 زخمی ہو گئے۔ ایران نے سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکور اور ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم، کرج، کرمان شاہ، لورستان اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 160 طالبات شہید ہو گئیں۔ صوبے ہرمزگان میں حملے سے 70 افراد شہید اور 90 زخمی ہوئے۔ ایران نے فضائی حدود بند کر دی، انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جارحیہ قوتوں کو ایسا جواب دیں گے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر ایران کا میزائل حملہ، عرب میڈیا کے مطابق متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ بحرینی دارالحکومت منامہ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں پر حملے ہوئے۔ بحرین کے 5 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران نے 65 میزائلوں اور 12 ڈرون سے حملہ کیا۔ 2 میزائل العدید ایئر بیس پر گرے ہیں۔ ایرانی حملوں میں 8 شہری زخمی ہوئے۔ قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا تو قطری حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ عوامی تقریبات اور اجتماعات معطل۔ اردن کا داغے گئے 49 ڈرون اور میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی امریکی فضائی اڈے پر ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویتی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد مقامی اسپتال میں 12 زخمی لائے گئے۔ 3 کویتی فوجی بھی معمولی زخمی ہوئے۔ کویت نے ملک کی تمام مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی تاحکم ثانی روک دی۔ عراق کے شہر اربل میں ایرانی ڈرون طیارہ گر کر تباہ۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غصب للحق۔ افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک، 535 سے زائد زخمی ہوئے۔ 171 ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ۔ طالبان کی 130 چیک پوسٹوں کو تباہ اور 26 پر قبضہ کر لیا۔ فضائی کارروائیوں میں 41 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتتارڑ نے آپریشن غصب للحق کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دی۔ اور آج سے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔